علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو سب؟ آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی لے کر آیا ہوں۔ وہ کس کی ہے؟ وہ ایک دیہاتی کی اور حلوائی کی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہیں پہ انٹرو دے دیتا ہوں کہ ایک جو حلوائی ہوتا ہے نا، وہ چالاکی سے ایک بیچارے دیہاتی کو سادہ سمجھ کر لوٹنا چاہتا ہے، لیکن وہ جو دیہاتی ہوتا ہے وہ اس سے بھی کئی زیادہ چالاک ہوتا ہے۔ تو اس نے کس طرح اس حلوائی کو سبق سکھایا وہ ہم پڑھتے ہیں اپنی کہانی میں۔ تو ہم چلو کرتے ہیں اپنی کہانی کو سٹارٹ۔ سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ چلو بچوں، ہم اپنی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب جو ہم اپنی کہانی کو کرتے ہیں سٹارٹ، حلوائی اور دیہاتی۔ ایک دیہاتی کسی کام کی غرض سے شہر چلا گیا۔ سارا دن اپنے ضروری کام کاج کرتا رہا۔ جب پچھلے پہر بھوک لگی تو بازار سے کھانا لے کر کھا لیا۔ یعنی کہ وہ بازار گیا ہوا تو اسے بہت زیادہ بھوک لگی، تو اس نے کسی ہوٹل وغیرہ سے کھانا لے کر کھا لیا، جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ اب اس کا دل مٹھائی کھانے کو چاہا، یعنی کہ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ کھانے کے بعد کچھ میٹھا ضرور کھا لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے میٹھا کھانا کھانے کے بعد۔ وہ ایک حلوائی کی دکان پر جا پہنچا، یعنی کہ وہ ایک حلوائی کی دکان پر گیا۔ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ گھر والوں کے لیے بھی مٹھائی خرید لی جائے۔ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اب میں نے مٹھائی کھانی تو ہے، کیوں نہ میں گھر والوں کے ساتھ گھر بیٹھ کر کھا لوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر میرا دل چاہ رہا ہے تو ضرور ان کا بھی چاہ رہا ہوگا۔ اس نے یہ بات سوچی۔ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مٹھائی کھانے کا لطف اٹھانا چاہتا تھا۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کیوں نہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مٹھائی کا مزہ لے، کیونکہ ان کا دل بھی تو چاہ رہا ہوگا نا۔ اس نے حلوائی سے 2 سیر مٹھائی تولنے کو کہا، یعنی کہ 2 سیر، آئی تھنک کہ 2 کلو اس نے مٹھائی تولنے کا کہا حلوائی سے۔ حلوائی نے سادہ لو دیہاتی کو دھوکے سے لوٹنے کا سوچا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو ایک ہے دیہاتی، اس سے لوٹ لیا جائے، اسے جو مرضی پاگل بنا لیا جائے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، جیسے کہ عام طور پہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ لیکن آج کل دیہات کے لوگ بھی بہت زیادہ چست ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ تیز بن گئے ہیں۔ اس کے مٹھائی تولتے ہوئے اس نے مٹھائی تولتے ہوئے ڈنڈی ماری اور مٹھائی کم تولی، یعنی کہ اس نے جان بوجھ کر مٹھائی کو کم تولا تاکہ دیہاتی کو پتہ ہی نہ چلے۔ دیہاتی نے حلوائی سے کہا، بھائی مٹھائی وزن میں کم لگتی ہے، یعنی کہ اس نے کہا بھائی یہ 2 سیر مٹھائی تو نہیں ہے، اس سے کم ہی ہے، پوری تول کر دو، یعنی کہ پورا تولو، میں نے پیسے بھی پورے دینے ہیں۔ حلوائی نے کہا، بھولے بھیا فکر نہ کرو، یعنی کہ پیارے بھائی تم پریشان مت ہو، مٹھائی جتنی کم ہوگی تمہیں اتنا کم وزن اٹھانا پڑے گا، یعنی کہ مٹھائی جتنی کم ہوگی نا اتنا زیادہ کم بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جتنی کم ہمارے پاس وزن ہوگا ہم اتنے ایزیلی اپنا کام سفر کر سکتے ہیں، اس طرح تمہیں سفر کرنے میں آسانی رہے گی۔ جیسے کہ اس نے کہا کہ تمہیں سفر کرنے میں آسانی رہے گی، تم پریشان نہ ہو، تم تھوڑی مٹھائی لے جاؤ، تمہارے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، میں زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا اور تمہیں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے پاس بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں چلنے میں تکلیف ہوتی ہے اور ہم بہت زیادہ جلدی تھک جاتے ہیں۔ دیہاتی بہت چلاک اور منجھا ہوا انسان تھا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ چلاک تھا، اس سے بھی کئی زیادہ حلوائی سے اور سلجھا ہوا شخص تھا، تیز تھا، یعنی کہ تیز دماغ تھا۔ وہ چپ ہو گیا، اس نے خاموشی اختیار کی اور اپنے دماغ میں پلان بنایا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں آگے جا کے بچوں۔ اس نے اپنی جیب سے چند روپے نکالے اور حلوائی کو تھما دیے۔ حلوائی نے کہا، یہ تو بہت کم پیسے ہیں، یعنی کہ اس نے جیسے مٹھائی کم دی، اس نے پیسے بھی ویسے ہی کم دیے اس پاگل کو، اور پیسے بھی دیں۔ اس نے کہا کہ مٹھائی والے نے کہ اور پیسے بھی دیں نا، یہ تو بہت کم ہے۔ دیہاتی نے جواب دیا، بھائی شور کیوں مچا رہے ہو، یعنی کہ وہ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو یار، میری بات تو سنو۔ اس نے اس کے کان میں کہا، مجھے وزن اٹھانے میں اور تجھے پیسے گننے میں آسانی رہے گی، یعنی کہ جیسے تو نے مجھے بیوقوف بنایا ہے نا، میں ویسے بن نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا جیسے تم نے مٹھائی کم دی ہے نا، میں کم وزن اٹھاؤں گا، اسی طرح میں پیسے کم اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہیں گننے میں آسانی رہے، زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ کہا اور گھر کی راہ لی، اور کہتے ہی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حلوائی شرمسار ہو کر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، یعنی کہ وہ اب کیا کہہ سکتا تھا جب اس کے کرنی اس کے منہ پہ آ پڑی تھی،
وہ اس کو جاتے ہوئے ہی دیکھتا رہا۔ نتیجہ و اخلاقی سبق ایسے کو تیسے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ تھی آج کی ہماری بچوں کہانی۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں۔